فوجی عدالتیں کیا ہیں؟ عام شہریوں کے خلاف ان عدالتوں میں مقدمہ کیسے چلایا جاتا ہے؟ وہ باتیں جو آپ کو معلوم ہونا ضروری ہیں۔ اگر کسی شخص پر الزام ہو کہ اس نے فوج کی کمان کے خلاف کوئی بیان یا تقریر کی، یا فوج کے ماتحت افسران کو اپنی کمان کے خلاف بغاوت پر اکسایا، یا فوج سے متعلق حساس معلومات کسی غیر ملکی کو دیں، اور یا پھر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے فوج کو اقتدار سنبھالنے پر اکسایا، تو اس شخص کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں بھیجا جاتا ہے۔ پاکستان کے ملٹری ایکٹ میں بھی اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ جبری طور پر گمشدہ افراد کے مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل کرنل ریٹائر انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ اصولی طور پر اگر کسی سویلین کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو فوج کی جج ایڈوکیٹ جنرل یعنی جیک برانچ کا نمائندہ متعلقہ سیشن جج کو ملزم کی حوالگی کے بارے میں درخواست دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملزم پارٹی کی طرف سے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا جائے تو پھر سیشن جج یہ معاملہ وفاقی حکومت کو بھجوا سکتا ہے، اور وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد متعلقہ سیشن جج ملزم کو فوج کے حوالے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کی ذمہ داروں کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق پارلیمان نے قرارداد منظور کی تھی، جس کے بعد وفاقی حکومت نے ان افراد کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں بھیجنے کی منظوری دی۔ اس لیے جن افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھجوائے گئے تو متعلقہ سیشن جج نے ان کے مقدمات کے حوالے سے وفاقی حکومت سے رابطہ نہیں کیا۔ کرنل ریٹائر انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ جب کسی سویلین کا معاملہ فوجی عدالت میں چلا جاتا ہے تو فوج کی پروسیکیوشن برانچ کا ایک افسر ملزم کے خلاف تمام شواہد اکٹھے کرتا ہے اور تمام شواہد کا ریکارڈ ملزم کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کو شواہد کا ریکارڈ فراہم کرنے کی 24 گھنٹوں کے بعد اسے اس مقدمے کی سماعت کے لیے قائم کی گئی خصوصی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصی عدالت 3 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے اور اس 3 رکنی ارکان کی سربراہی کرنے والے کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے، جو کہ لیفٹیننٹ کرنل رینک کا افسر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اہم مقدمہ ہو تو پھر جیک برانچ کا نمائندہ بھی اس خصوصی عدالت میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ملزم پر فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد اسے اپنے وفاق کے لیے وقت دیا جاتا ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 7 روز کا ہوتا ہے۔ فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد ملزم کو خود یا اپنے وکیل کے ذریعے پروسیکیوشن کی طرف سے پیش کیے گئے شواہد یا گواہان پر جرا کرنے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کو اپنے دفاع میں کوئی گواہ یا دستاویزات بھی پیش کرنے کا حق ہوتا ہے۔ 7 روز کے اندر دونوں اطراف سے کارروائی مکمل کرنے کے بعد یہ 3 رکنی بینچ اپنی رائے مرتب کر کے کنوینگ اتھارٹی کو بھیجے گا، اور یہ اتھارٹی بریگیڈیئر یا میجر جنرل رینک کے افسر کی ہوگی۔ اس 3 رکنی بینچ کی رائے پر مبنی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کھلی عدالت میں نہیں بتایا جائے گا، بلکہ ملزم جس یونٹ کی تحویل میں ہوگا اس کو اس سزا کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ مجرم کو سزا سے متعلق آگاہ کیے جانے کے بعد اسے جیل بھیج دیا جائے گا، اور مجرم کے پاس اس سزا کے خلاف 40 روز کے اندر اپیل دائر کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اپیل دائر ہونے کی صورت میں مجرم کی اپیل سننے کے لیے ایک عدالت قائم کر دی جاتی ہے جسے کورٹ آف اپیل کہا جاتا ہے، اور یہ عدالت بھی مجرم کی اپیل پر 1 ہفتے کے اندر فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اگر مجرم کی نظر ثانی کی درخواست کورٹ آف اپیل سے مسترد ہو جاتی ہے تو پھر مجرم کے پاس فوجی عدالت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا حق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ بھی فوجی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو پھر مجرم ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں متعدد مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل ایمان منظاری کا کہنا ہے کہ سویلین کا کورٹ مارشل کے ٹرائل کے دوران ملزم کے وکیل کو ان دستاویزات تک رسائی نہیں دی جاتی جو پروسیکیوشن کو حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد مقدمات میں ایسا ہوا ہے کہ فوجی عدالت نے کسی مقدمے کا فیصلہ سنایا ہو تو اس فیصلے کی کاپی یا تو ملتی ہی نہیں، اور اگر ملتی بھی ہے تو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ایمان منظاری کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں کارروائی چونکہ ملٹری ایکٹ کے تحت ہی چلتی ہے تو متعدد وکلا کے پاس اس ایکٹ کی کاپی بھی موجود نہیں ہوتی جس کو پڑھ کر وہ اپنے موکل کا دفاع کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد مقدمات میں آرمی ایکٹ کی کاپی نہ ہونے کی وجہ سے وکلا اپنے موکل کا دفاع نہیں کر پاتے۔ انہوں نے کہا کہ اور تو اور سپریم کورٹ کے پاس بھی آرمی ایکٹ کی کاپی موجود نہیں ہے، جس کا برملا اظہار سپریم کورٹ کے متعدد ججز بھی کھلی عدالت میں کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سویلین عدالتوں میں کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ فوجی عدالتوں میں ملزم اور اس کا وکیل پروسیکیوشن اور اگر کسی گواہ کو طلب کیا ہے تو اس کو ہی جانے کی اجازت ہوتی ہے۔